اور مرحوم دے جتنے عزیزہ کاربین صاحبزادگان ہیں جتنے اللہ سب نو صبر جمیل کی توفیق عطا فرماوے. آمین. زیادہ لمبے تمہیدی کلمات میں عرض نہیں کرنے، بلا تاخیر میں اگلی گل عرض کرنا چاہنا. جویں کہ وارث اوان الخاری صاحب ملک پاکستان دے عظیم شناخت ہیں، یہ باپ کی شان کے متعلق عرض کرنے پہ میں ایک حدیث میں بھی نال عرض کرنا چلا کہ ماں دی شان تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ. باپ دی شان ایک اللہ انہیں نے صرف رٹی رٹائیاں. اما دی شان ہو گئی دو چار موضوع رٹے رٹائے. سنو ایک حدیث پاک ہے کہ ایک بندے سرکار دا صحابیہ وہ منت منی یہ ویلے مکہ فتح ہو گیا تے میں جنت دی چوکھڑ دا بوسا لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مکہ جلے فتح ہو گیا کہندا بوسا لے سا جنت دی چوکھڑ دا بوسا. سبحان اللہ. مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہونے کے بعد صحابہ کرام واپس آ گئے، مدینہ طیبہ جا گئے. سرکار مسجد نبی دے اندر واز فرمائے بیٹھے ہیں. صحابہ نو اچانک سرکار نے ہاتھ مبارک میں لمبا فرمائے واپس ہٹا کے دے. سبحان اللہ. بعد سرکار ہاتھ مبارک میں لمبا فرمائے تے واپس ہٹا کے دے. ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج واز فرمائے ہویا اس نے ہاتھ مبارک لمبا فرمائے تے واپس ہٹا کے دے. سبحان اللہ. دوبارہ لمبا فرمائے تے واپس ہٹا کے دے. تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت قریب آ گئی آئی. سبحان اللہ. کیا آ گئی آئی؟ جنت میرے قریب آ گئی آئی. میں ارادہ فرمائے کہ جنت انگوراں دا گچھا تروڑ کے تو کو چلے بس ساری زندگی کھانے رہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ خلافت، اچھا یار. نعرہ حیدری. جی. ارادہ فرمائے بھائی جنت جو انگوراں دا گچھا تروڑنا چاہتے تو کو چلے وہاں. یہ بات میں ارادہ کینسل کر دیتا ہے. وہ صحابی وہ مجمع کے اندر بیٹھا اٹھ کھڑا ہو گیا. آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے جنت ہمیں قریب آ گئی ہے تے میں ایک منت منی ہے جنت دی چوکھڑ دا بوسا تو نہ منڈو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاہے فاتح الباری شرح صحیح بخاری دے اندر بڑی وضاحت نال گل ہے. سنائی مانتا تھا اسی وہ صحابی کھڑا ہو گیا ہے. آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تا قریب آ گئی ہے تمہارے. سبحان ایک اللہ. مہربانی فرماؤ جنت نو تھوڑا اور قریب کرو. میں ایک منت منی آئی کہ مکہ فتح ہو گیا تے میں جنت دی چوکھڑ دا بوسا لیساں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت دی چوکھڑ دا بوسا تو لواؤ جا. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. لواؤ جا؟ جنت دی چوکھڑ دا بوسا لواؤ جا. آقا نے ارشاد فرمایا میرا غلام تو پریشان کیوں ہو گئی؟ ایک جنت رب بنائیے ایک جنت میں مصطفیٰ بنائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب دی جنت ہے نا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا کیڑی جنت بنائیے؟ میرے سرکار نے فرمایا سنا ہے جملہ تے غور کرائے. آقا نے ارشاد فرمایا اما دے قدم تے بابے دی پیشانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ ماں دے قدم تے بابے دی پیشانی. فرمایا اے جنت میں مصطفیٰ بنائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں دے پیرا تلے جنت ہے، ماں دے پیرا تلے جنت ہے. حدیث مکمل سنو ایمان تازہ سی. سبحان اللہ. سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا بن اما دے قدم تے بابے دی پیشانی. فرمایا انہاں دا بوسا لے لے سمجھ جنت دی چوکھڑ دا بوسا لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. دا بوسا لیے جنت دی چوکھڑ دا بوسا لیے. وہ صحابی رسول اکھاں جو ہنجو آ گئے رو گیا. تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا غلام روندا کیوں ہے؟ سبحان اللہ. روندا کیوں ہے؟ آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹا جی جمع ہم میری اماں ہی مر گئی آئی میرا باپ ہی مر گیا آئی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ بڑی مشکل حال تو میں پلنا. اس دور دے اندر یہ حالات ہونے ہیں جہاں بابا مر ونیا یا اماں مر ونیا دے بچہ منحوس ہے. سبحان اللہ. کیا دین یہ بچہ منحوس ہے. ابن ماجہ دے اندر ایک حدیث ہے پاک ہے کہ ایک بچہ جمع تھی انہا بابا مر گیا کہ وہ بچہ پلدو یا تھوڑی دیر مدینے کی بازار میں کھیلن لگا نا تے ہر شام دی ویلا تھی وے ماں ہوئے ابا ہوئے تے پوتر نو لبدا ہے سبحان اللہ. کداں جڑنا یو کرے میرا بچہ کداں بازار گم نہ تھی وندے تے سارے دے بچیاں دے ابے تے اماں سڈن تے وہ بچے دی اماں سڈ نہ مارے
ایک ماروں آکھا اما کہیں مارتا میں کوئی ساڑھ مارے ہاں تو آتے سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں مارتا آتے میں کوئی ساڑھ مارے ہوں آکھا پوتر میرے کو اتنا لباس کوئی نہیں اتنا کپڑا کوئی نہیں کہ میں بہر بازار چاہاں تے کوئی ساڑھ آواں وہ آکھا اما خیر ہے میرا بابا وہ آکھا پتر تو جمعہ میں تیرا ابا مر گیا ہا تے سے دستور ہے کہ جڑا بال جمے اون دا ابا مار ونے یا اما مار ونے کو آدھے منحوس ہے اون دا سارا کچھ نظام وکھرا کر دینے اون دا آم ونن بند ہر چیز بند کر دینے وہ آکھا اما اے سا اپنا خاندان کی رہے اون دا سایہ بھی فلانی گلی پترا رانے ون اگیا ون تے دروازے تے دستک لکھی میں فلان دا بالا سارا کوئی نکلے منحوس آئی تو سارے دروازے تے آ گئے وہ نکل منحوسا کہ تیری نحوسا سارے گھارے تے نہ آونے واپس روندو آ گیا اما انہیں تک کہیں چ رحم کوئی نہیں ایو جا دربار دس جتھے میں بندہ تے کرم نوازی ہو بنے وہ آکھا پتر باقی تا کوئی پتہ کوئی نہیں اتھا مسجد نبی سنیا اتھا جڑا نبی آئے ہوئے سنا وہ بڑا رحمت اللہ العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اتھا ایک نبی آئے ہوئے ہے آپ کا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا یہودی ہیں مسلمان ہیں کونی ہوئے ہیں وہ آکھا مجھے اجازت نہیں ہوا تو مصطفیٰ دی بارگاہ چ وننا میں سبحان اللہ وہ آقا دی بارگاہ چ وننا وہ آکھا بیٹا ون اے بچہ چل گئے سرکار دی بارگاہ چ آ گیا سبحان اللہ تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ چ آ گیا حاضر ہوئے آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا چاچا دے دروازے تے گیا دستک دیتی ہے سارے منحوس آدن مامے دے دروازے تے گیا منحوس آدن سونیا تیرے دروازے تے آ گیا انہیں میرے رب دا بھی فیصلہ ہے پیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوبہ تیرے دروازے تے کوئی آؤ کو جھڑکی نا سبحان اللہ سبحان اللہ جھڑکے نا اتنا دشمن آوے تے نہ جھڑکی بچہ ہے سرکار دی بارگاہ چ یا رسول اللہ میری اماں دے کپڑے کوئی نہیں سبحان تے میرا وارث ہی کوئی نہیں سونیا مہربانی کرو آجا کوئی کپڑا دا جوڑا تے دیو آجا تیرے تے میرے آگ کپڑے غلام نے فرمایا دیکھنا بیت المال ہے کوئی شہید بیت المال ہے گناہ کا سے یا رسول اللہ چکر لا دیا ہے کیسا ہی کوئی نہیں وہ کہ بچہ وہاں کا سونی ہے جو تسا کرتا پاتی بیٹھی ہو جنے ہو باس میں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کرتا مبارک دے دو بس یہ اپنا جبہ مبارک دے دو سبحان اللہ یہ اپنا جبہ چڑے ہو سارے صحابہ دیکھتے پریشان ہو عجیب بچہ ہے آتے اگر بیت المال کیسا نہیں پیدا اپنا جبہ چڑے ہو تیرے تے میرے آقا نے اپنا جبہ مبارک ایک قمیض مبارک لہا کری تھی فرمایا لائے بچہ لائے من ایک بچہ ہن جبہ مبارک لائے کے ویندا پیے چل گیا جڑے گھر وچ آ گئے آتے اما کیوں نہ تے کو دربار چ لائے چلا جتھے منگتے کوئی خالی نہیں مڑے دے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں نہ اما ہوں دربار تے گلا چلا ہوں جلے کرتا مبارک دکھتا ہے اما تے ادے نبوت کی خوشبو آئی ہے آج بیٹا کیوں نہ آپ دربار مصطفیٰ وقت چلوں چل کے ہوں دے غلام کیوں نہ بڑھوں بچہ آتا اما ہی گل تو ہو درس میں دینا پیام اے کوئی عام گھرانہ نہیں اے کوئی عام دربار نہیں میرا عزیز میرا دوست میں گل پیار کرنا میں وہ صحابی رو پیا آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ محمد زندہ ہے نہ بابا زندہ ہے سبحان اللہ اکھا جو ہنجو آ گئی تیرے تے میرے ہاں کر ارشاد فرمایا بات وہ اکھا جے دا تے بابا کوئی نہ ہوئے ان دے واسطے جنت کہی تیرے تے میرے ہاں کر ارشاد فرمایا میرا غلام ہے رسا اما تے بابے دی قبر دا پتہ ہی کیا ہے اما تے بابے دی قبر دا پتہ ہی وہ اکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جی ہم جمع ہم تے مر گئے اج تک کہیں نہیں وسا اما دی قبر کیڑی تے بابے دی قبر کیڑی ہے تیرے تے میرے آقا کائنات والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چارج کرنا یا رسول اللہ جے انہاں دی قبر دا پتہ ہو گیا تے وقت تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا شریعت دا مسئلہ ہے اما تے بابے دی قبر دا بوسہ لانا جائز ہے دیا سبحان اللہ یہ شریعت دا مسئلہ ہے اما تے بابے دی قبر تے بلکہ ہر جمعرات ہر جمعے کو حاضری دو تیرے تے میرے آقا دا فرمان ہے مشکات دی حدیث پاک ہے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تسا پریشان ہو کہ اما تے بابے دی قبر تے حاضری دو سبحان اللہ اگر جیندن دنیا کو دعا لو یا مر گئے فوت ہو گئے انہاں دی قبر تے حاضری دو تے رب دی بارگاہ چ دعا منگو سبحان اللہ سبحان اللہ آئے انہاں دی قبر تے حاضری دو جیندن تا دعا لو سبحان اللہ حضرت باعزید مستعمی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرمائیں میں 40 سال رب کی تھی کتنی 40 سال میں کو ولایت کا مقام نہیں ملا ایک رات میں گھر آ رہی ہوں ستا پیا اچانک ہما ساتھ مارا باعزید پانی تے میں
حضرت باجدید بستامی سرکار رحمت اللہ علیہ فرمانے بس میں اٹھا پانی لبن واسطے میں کو تھوڑی دیر لگ گئی جو بڑے عرصے بعد گھر ستا بھی ہم فرمانے جلا پانی بھر کے میں واپس آیا تو میری اماں ستی ہو جائی سبحان اللہ آپ فرمانے میں اٹھایا نہیں جگایا نہیں پانی لا کے کھڑا ہو گیا آپ فرمانے تہجد ویلے میری ماں اٹھی ہے کیوں نہ بات باجدید بستامی ورگے گاؤں سے جمے نہ میرا عزیز میرا دوست آج اساں اپنے گھر دے اصول ویکھ رہا ہوں سارے گھر نماز نہیں آندی کہیں کو نماز یاد نہیں ہوتی کیا وجوہات ہیں اساں زیادہ تر اس پاسے چلے گئے ہیں ٹی وی دنیاوی خیالات والے پاسے چلے گئے ہیں جڑی ماں یدی ہوئے آج اللہ کی بارگاہ دعا منگیا تو سنو حضرت باجدید بستامی سرکار رحمت اللہ علیہ فرمانے میری اماں جاگے تہجد ویلے فرمائے باجدید بستامی خیر ہے عرض کی کہ اماں تو پانی منگیا آئی میں پانی بھر کے جی آیا تو تک نیندر آئی اچھا ماں آخر لگی لایا پتر وقت ہی پانی نال وضو کرنی آج سبحان اللہ ہی پانی نال وضو کرنی آ حضرت باجدید بستامی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے میری اماں نے وضو کیتا ہے تے تہجد دی نماز ادا کی ہے سبحان اللہ دی بارگاہ چ دعا منگے مولا میرے پتر کو وقت دا ولی تا بڑھا دے سبحان اللہ وقت دا غوث تا بنا وقت دا قطب تا بنا وقت دا افضال تا بنا حضرت باجدید بستامی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے اماں دی دعا حالی مکی کوئی نہ آئی 40 سال دی عبادت کتھاں 40 سال دی ریاضت کتھاں 40 سال دا ذکر کتھاں اماں دی دعا ایک پاسے 40 سال دی عبادت ایک پاسے حضرت باجدید بستامی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے اماں دی دعا مکی کوئی نائی کھڑا فرض جامی دے دا عرش کو کھڑا نہیں وے سبحان اللہ سبحان نعرہ اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ جزاک اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اولیاء اپنے قرآن دا فیصلہ ہے نا ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم اصحاب کاف وہ ہن جڑے دین دی خاطر نکلے ہن کیا ہن جڑے دین بچا کے نکلے ہن غار چ آ گئے چھپ گئے 309 سال ستے رہے غار چ 309 سال بعد اٹھے رب دے قرآن اللہ نے 18 آیتاں انہاں دے حق وچ نازل فرمائیاں سبحان تے ام اللہ حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم یہ 3 جوانن یہ سفر پہ کرنے ہیں تے رستے دے اندر بارش آ گئی اندھیر آ گیا یہ غار دے اندر لک گئے سبحان اللہ غار دے اندر لکے اندھیر دی وجہ نال پتھر چوا تے غار دے دروازے تے آ گیا سنائی ایمان تادو سی جڑے غار دے دروازے تے آئے انہاں 3 بندر رل کے زور لائے پتھر نہیں ہٹیا ہن 3 بیگن غار دے اندر آدن جڑا زندگی وچ چنگا عمل کیتا ہوئے اج وہ رب دی بارگاہ پیش کرو سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی جڑا چنگا عمل کیتا ہوئے کیا کیتا ہوئے چنگا عمل کیتا ہوئے اج وہ رب دی بارگاہ پیش کرو یہ پتھر 3 بندیاں زور لائے تے نہیں ہٹا لیکن ہن اللہ دی بارگاہ اپنے اپنے عمل پہ پیش کرے نے پہلا بندہ عمل بھی پیش کرے ہے یا اللہ میں بکریاں چرائنا ہم کیا کرنا ہم بکریاں چرائنا ہم ایار چل ساری جمہار چرائنا ہم جڑے شام ویلا ہوندا سب تو پہلے دودھ لو تے اماں تے بابے کو پلانا سبحان اللہ کیا کو پلانا ہم اماں تے بابے کو پلانا ہم سب تو پہلے دودھ یا اللہ ایک دیوار میں کو تاخیر ہو گئی لیٹ ہو گئی لیٹ آئوں تے اماں تے بابا ستے ہوئے میری اولاد جاگ دی آئی میں دودھ لویا میرے بچے رونے کہ بابا دودھ دے رہے میں کہا جب تک میری اماں تے بابا نہ پیسیں آپ کو نہیں دینا سبحان اللہ کیا ہے جب تک میری اماں تے بابا نہ پیسیں آج اس اماں تے بابے دی قدر نہیں کر رہے ہیں اس اماں تے بابے نو کچھ نہیں سمجھتے ہیں سونی ایمان تازہ سی اماں تے بابے دی عزت تے قدر کرن دی وجہ نال مقام سونی ایمان تازہ سی ان بندے نے رب دی بارگاہ چلتا جا کی مولا میں اپنے بیٹیاں نو آکھیا جب تک میری اماں تے بابا دودھ نہ پیسیں تو آپ کو نہ دینا جی یا اللہ تیری بارگاہ چ عمل قبول ہے اماں تے بابے دی خدمت والا یا اللہ پتھر کو تو ہٹا جا سبحان اللہ سبحان اللہ سیاست دی حدیث پاک ہے کہ یا اللہ پتھر کو ہٹا جا وہ جوان آ گئے تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا این بندے دی دعا مکی کوئی نہ آئی تھوڑے جہا پتھر ہٹتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دعا دا اتنا اثر ہے میرا عزیز میرا دوست دعا منگو تو صحیح آؤں تو صحیح رب دی بارگاہ سجدہ دیوں تو صحیح سبحان وہ اللہ خالق کو منگو تو صحیح رب کو ملن دے بہو ڈھیر انداز ہیں
وہ کہیں انداز وچ مل سکدا ہے ہنج ڈھے پوے وہ ملدا ہے وہ راس نیاز وچ مل سکدا ہے وہ نادان وچ ملدا ہے عامر ناز وچ مل سکدا ہے سبحان سجدے وچ پاک حسین دسیا ہوئے پاک نماز وچ مل سکدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو تے میں دور ہو گئے تھوڑا جہا تے میں دور چلے گئے آؤں تو صحیح تھوڑا جہا اللہ دی بارگاہ آؤں تو صحیح رب دی بارگاہ رب سون دی بارگاہ چھوڑو ایمانتا دو سی وہ صحابی آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آج تک میں کو کہیں اے نہیں دسیا کہ تیری امہ دی قبر ہے تیرے بابے دی قبر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک میں نے کہیں بشارت نہیں دیتی کہیں نہیں دسیا آقا نے ارشاد فرمایا چاہیے میں کاروان پہ گھر لو دائرے چلا کیا چلا لو دائرے چلا ایک سمجھ ماں دی قبر ہے ایک سمجھ بابے دی قبر ہے تھوڑا ایمانتا دو سی آقا نے ارشاد فرمایا جڑی اماں دی قبر سمجھے اون دے قدماں والے پاسے پوسا لویں جڑی بابے دی قبر سمجھو دے جڑے نا پیشانی والے پاسے پوسا لویں ایویں سمجھے جنت دی چوکھڑ دا پوسا لے سبحان اللہ سبحان اللہ جنت دی چوکھڑ دا پوسا بابے دی پیشانی جنت دی چوکھڑ ہے سبحان میرا عزیز اللہ میرا دوست جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا اما سائلہ فلا تنہر دربار مصطفیٰ دے اندر جیڑا آوے رب دا فیصلہ ہے محبوبہ کہیں کو جھڑکی نہ سنو جڑے سرکار مدینہ طیبہ دے اندر آ گئے مدینے حال چل پہ گئی ایک یہودی بہ کے گھر دے اندر اپنی بیٹی نو تبلیغ کرنے بیٹھے بیٹی مدینے دی بازار اتنی مننا وہ کہا بابا خیر ہے وہ کہا باہر ایک جادوگر آئے ہوئے ہیں وہ جادوگر نے اس بلا میں ذالے کی ہوئی ہے جیڑا او کڈے دمنے ہوں دا بن وے کیا ہو دے جیڑا او کڈے دمنے ہوں دا بن وے سبحان تے اللہ خال کرے مدینے دی بازار وچ نہ نکلیں ایک ریوار یہودی کرے چلا گیا ہے تے اچانک مدینے دی بازار وچ ہل ہل پہ گئی ہے کملی والا آ رہا ہے جی کملی والا آ رہا ہے مدینے دا تاجدار آ رہا ہے مائی صاحب آکھا بابا تے ہی کوئی نظری زیارت کرنا ہی نہ باہر نکلتے باہر نکلتے تے دیکھ نہ لما بابا تے ہے کوئی نہ مائی صاحبہ جو باہر بیٹھے وہ آکھا میرا بابا غلط آ اے جادوگر نہیں یہ جادوگر والے چہرے نہیں یہ تو نور علا نور چہرے والا ہے میرا بابا غلط آتا کیوں نہ بات ہندی خاتمہ ہونا کیوں نہ ہندا قرب حاصل کر لواں سرکار دی بارگاہ حاضر ہو کے کلمہ پڑھ لے دے شام نو گھر بیٹھے تے بابا جی چولہے تے باندھے شام نو باتوں میں تبلیغ کرے نہ بیٹھے اگر خیال کیتا کرو مدینے دی بازار تے نہ نکلے کرو نعوذ باللہ من ذالک جادوگر آئے ودے اگو بیٹیا دی بابا تو ڈٹھا ہی ہے سبحان اللہ گل لمبی چوڑی میں تیری شارٹ کٹ عرض کرنا کہ بابا انہوں کرے ڈٹھا ہی ہے اگے بابا دا لگدا ہے وہ ڈٹھا تا نہیں کو وہ کہا بابا نہیں میں تیرے کو پوچھ دی پئی ہاں تو جو ود گھٹ علائن ہے آخر تو ڈٹھا ہو سی تا وہ کہا علی میں ڈٹھا کوئی نہیں وہ کہا بابا جی نے ڈٹھا ہی کوئی نہیں بات وہ کہا لگتا ہے ود بیٹی تو ڈٹھا وہ کہا با نہیں میں تیرے کو پوچھنا چاہنی ہاں کہ تو جو ود گھٹ علائن ہے کیا وہ ڈٹھا ہی ہے انہیں کہا علی میں نہیں ڈٹھا اچھا یہ گفتگو چلتی پہ بیٹی بات آ دی ابا تے کو کیا ملتا ہے تو ود گھٹ آ دیں تے کو کوئی نام لگتا ہے وہ آدھی لگتا ہے بیٹی تو ڈٹھا ہی بیٹی آدھی ابا نہیں میں نہیں ڈٹھا نہیں تو ڈٹھا ہی وہ کہا میں نہیں ڈٹھا تو آخا بابا او دی ذات ود گھٹ جملے نہ آلا وہ بات آدھا ہے تو ڈٹھا ہی اور بیٹی خاموش ہے اللہ دی بارگاہ راتی بیٹھ کے دعا منگی یا اللہ میرے بابے کو کوئی ہو جو بیماری لا جو تیرے محبوب کو مننے سبحان اللہ کیا ہے تیرے محبوب کو مننے تیرے محبوب کو مننے ہوں ادھے اللہ دی بارگاہ مائی صاحبہ دعا منگی صحابیہ دعا منگی سویر اٹھے بابے دی اکھاں کو در دے کیا دو بیٹو میری اکھاں گئیاں میری اکھاں نو بڑی تکلیف ہے بڑی شدت نال تکلیف ہے بڑا درد ہے بیٹا کو سڈے گئے مدینے دے حکیمہ کول گئے طبیبہ کول گئے کچھ نہیں بنا بئی ہار گزر گئے کچھ نہیں بنا ابا تے بیٹی کو بیٹی تیری نظر کوئی حکیم ہوئے وہ آخا بابا میری نظر ایک حکیم ہے کل مدینے دی بازار چلان کے نہ ودا ہے حکیم ہے ودا علاج مفت کریں دے کیا کریں دے علاج مفت کریں دے تے شرط ہے کہ اندے کو دوائی لون میں آ پیسہ وہ حکیم دا نام کوئی نہ دسے سا وہ حکیم دی جگہ کوئی نہ دسے سا تے وہ حکیم دا پتہ کوئی شاید کوئی نہ دسے سا وہ آخا بیٹی میں کو صحت نہ لے میں کو سکھ نہ لے میں کو حکیم نہ لیں اچھا یہ صاحب بیٹی کو پیسے کتنا لیتی وہ آخا بابا وہ پیسے نہیں لینا وہ مفت علاج کریں دے وہ آخا چلو بیٹی ون لایا دوائی
بیٹی سویر ہوئی گئی ہے دربار مصطفیٰ بننے تک کیا بنے سرکار آرام فرمائیں سبحان اللہ پریشان ہو گئی سرکار آرام فرمائے کو جگانا کی سرکار ہوں آدھے باقی تو کچھ نہیں سرکار کی جتیاں مبارک بین نالائن مبارک بین انہاں دے نال جڑی مٹی لگی ہوئی ہے یا چھنڈے کے نہ چاہیے بننا کیا ہے یہ کتاب میرے کو رکھی ہے یہ نہیں کہ بھئی گال کتاب نہیں رکھی کتاب میرے کو رکھی ہے کیوں نالین مبارک دی مٹی چھنڈک کے وہ نہ چاہیے بننا اور اے صحابیہ اپنا بوچھڑی میں رکھ دے اتنے مٹی چھنڈ کے دی بیٹھیے تے تیرے تے میرے آقا فرمایا میری صحابیہ خیر ہے نالین مبارک چھنڈ کے دی بیٹھیے صحابیہ نے وہ پورے پرانے جملے آلائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گالے میرے ابا تو وقت گھاٹا تھا اللہ دی بارگاہ چ دعا منگے یا اللہ میرے بابے کو کوئی جی تکلیف لا جو تیرے محبوب کو مننے سبحان اللہ کوئی جی بیماری لا جو تیرے محبوب کو مننے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی میں گالے میرے بابے جکھا چ درد تکلیف ہے کہ حال پائی ہوئی ہے ان میں آئیاں میرے بھائی سارے کمتن حکیم کمتن آرام نہیں آیا میرے بابے نے میں کو آکھا ہے کہ میں آکھا ایک حکیم دا علاج ایک حکیم ہے جڑا مفت علاج کریندا ہے میں تمہاری بارگاہ چ تو آرام فرماوے میں آکھا بیا تو کچھ نہیں سرکار تے نالین مبارک دیا مٹی چھنڈ کے وینیاں تے بابے دی اکھاں چ پینیاں نالین مبارک دی مٹی دا صدقہ ہو چنگا اللہ میرے بابے دی اکھاں کو نور دے دے تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابیہ یہ مٹی مبارک پاونا تیرا کام ہے نور دے رہے ہونا میرے خالق دا کام ہے سبحان اللہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے یہ عرش والے یہ فرش والے سارے دیوانے تیرے نے سبحان اللہ میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا منگتے نو نہ موڑیے خزانے سارے تیرے نے صحابی آدھی یا رسول اللہ میں ہی وجہ تو یہ مٹی مبارک لیندی میں جانی تیرے تے میرے آقا نے فرمایا بن اپنے بابے دے اکھن پاؤنا تیرا کم ہے نور دے رہنا میرے خالق دا کم ہے یہ صحابیہ یہ مٹی لے کے واپس آ گئے گھر تو یہ بابا انتظار دے اندر آ کچھ دا بیٹی حکیم مل ہے وہاں کہا بابا مل ہے حکیم وہاں کہا دوائی وہاں کہا بابا لائیں آئیاں بابا تو سم بابے سوتیں صحابے نے وہ مٹی بابے جو اکھج پاتی انہوں پامر دی دیر آؤ اکھج نور آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اکھج نور آ گیا اکھا بحال ہو گئی اچھا انجھے بابا ٹھیک ہو گیا بابا دا بیٹی حکیم دا نام تا دسیا ان کو انعام دیا وہاں انعام دیا وہاں بیٹی نے آکھا با وہ گھندا کوئی نہیں دیندہ ہے کیا ہے وہ گھندا کوئی نہیں دیندہ ہے وہ آکھا کوئی جو حکیم ہے صحابی آدیا با وہ بڑا سخی لگ پال حکیم ہے اچھا چلو ہی میں کروں دا پتہ شتا دسیا چلو دی میں زیارت کرانا وہ آکھا بابا پہلی شرط تیرے نالیا وہ حکیم دا پتہ کوئی نہ دسے سا سبحان وہ اللہ حکیم دا نا کوئی نہ دسے سا پہلی شرط ہی آئی بابا ہی سے تیار گیا تاکہ ایک گل دسنی پوسی حکیم کیڑا ہے کیا ہے وہ حکیم کتنا رہا ہے کیڑا ہے وہ آکھا بابا بات ایک شرط ہے این شرط تک دسینیوں کو بات گھٹ نہ آوے سبحان اللہ پاری توجہ لگ جائے تو تھک دے رہے کوئی حال تو بھیا تقریر شروع ہی نہیں ہوئی کہ تو ہنے تھک گئے تھوڑے سینے زور لا کے سبحان اللہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت واقعا باباؤں کو بات گھٹ نہ لاویں واقعا بیٹی میں ہوں حکیم دا شکریہ ادا کرے سان وہ کو بات گھٹ کتے لینا واقعا بابا یہ وہ حکیم ہے جب شامی تو کہتے گالیاں کٹینا بات گھٹ لینا واقعا نہیں وہ حکیم ہے چھری چاہنا مواقع اپنے نال نہیں رکھنا چاہنا اکھیاں کٹنا چاہنا اور گئے چھری چاہتے آنکھیں مارن لگ گئے اللہ جبریل کو فرمایا جبریل ان بابے دا کم ویک یا اللہ اکھا کرنا چاہتا ہے یہ چھری مار کے بیٹھ کرنا چاہتا ہے اللہ فرمائے ایک کٹھیندا وے تو لیندا ہوئے وقت محدثین کرام ارشاد فرمائیں کہ اللہ جبریل کو فرمایا جبریل ایک کٹھیندا وے تو لیندا 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 اور بابے چھری ماری ہے پہلی دفعہ کتھے وہ تو میں کھڑی ہیں ہاتھ چھری ماری ہے اوے چھری دا کام ہے کٹ دیونا
ਜਿਵੇਂ ਕਿ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلاون لگے نا تے چھری نہ چلے جلال چا کے پتھر تے ماری تے پتھر دا ٹوٹ ہو گئے آدم چھری خیر ہے نرم ناز گلے تے کیوں نہیں چلنی پتھر تے چلدی ہے نرم ناز گلے تے نہیں چلنی چھری رب دی بارگاہ چل تے جا کے مولا کریم زبان دے نیاز میرے خلیل نال کلام کراں سبحان اللہ جلے زبان ملی چھری کو تے چھری آدے خلیل رب تے کو کتنی دفعہ فرمایا جڑے 3 دفعہ تے چھری آدے رب میں کو 70 دفعہ کے خبردار نہ چلے سبحان اللہ نرم نازے گلے تے نرم نازے کاکے چھری نہیں چل دی جلے بابر کھا گئے بہرن اور آدن بیٹی اون کو لے تا چل بے کو وہ ایڈا کرامت اللہ تہے ایڈا آلہ تہے جیڑی اون دے قدمہ مبارک نہ لگی ہوئی مٹی میں آنکھیں پاتی ہے تے آنکھ نہیں نکل دی تے اون دا اپنا کیڑا مقام ہونا ہے اون دا اپنا کیڑا مقام ہونا ہے اون دا اپنا کیڑا مقام ہونا ہے سنو ایمان تازہ ہوتی یہ ہون یہودی اپنی بیٹی کو آدھا ہے تو بیٹی آدھی ابا یہ گل یاد رکھ لے بڑے ادب نال بن کے ممنے وہ عام ہستی نہیں وہ عام جوان نہیں وہ کائناتاں والی ہے پیا زمین و آسمان رب ہوں دے ہستے بنائے نے ہر انسان اللہ ہوں دے ہستے بنائے جتنی کائنات دا ذرہ ذرہ بنائے رب اپنے حبیب ہستے بنائے ہی وجہ سے تو میرا حال حضرت نے ارشاد فرمایا نا زمین و زما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے یہاں اے بھی تمہارے لیے وہاں اٹھیں گے بھی تمہارے لیے سارا کچھ رب نے بنائی بھی اپنے یار دی خاطر اور بیٹی یہ تربیت لیتی ہے درس لیتا ہے میرا عزیز میرا دوست اور پہلے تا یہودیہ اور ٹر پہ دربار مصطفیٰ عزیزان گرامی اور تیرے میرے آقا دی بارگاہ چ آ گئے آدھے سونے جے تیرے قدموں دے نال لگی ہوئی مٹی دا مقام ہے بس تیرا کینا مقام ہونا ہے اب اما السائل فلا تنہر اللہ فرمایا محبوبہ کی ہو جا جوان تے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہے جھڑکی نہ ایک بڑی گال بھی نال عرض کرنا چلا کہ جس نے سرکار ہے نا مکے دی سرزمین تے ابو جہل ٹل لایا کچھ نہ بنا انہیں ایک بار خوہ کٹا رات دا قوم کو کٹھا کیوں دا بھئی خوہ کٹو خوہ کٹے ہوں آکا سویرے آسی نہیں رستے تو خوہ دے وچ کر داؤد باللہ بن کیا کہ اس خوہ دے وچ کر اجے گل یاد رکھ لو کہ خوہ جہاں دے آستے کھٹے سو نا یہ اون دے آستے نہیں آپ دے آستے کھٹے دے پائے تھوڑے پاس ہی رواج ہے کوئی نہ خوہ جہاں دے آستے کھٹے دے پائے یہ اون دے آستے نہیں آپ دے آستے ابو جان رات خوہ کھٹایا اور سویر دیئے معمول دے مبارک دے مطابق سرکار دے اٹھے انہیں آمن لگے اللہ جبریل کو فرمایا جبریل بن میرے کریم آقا دی بارگاہ سونیا آج تو اگا نہیں بننا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے آج تو اگا نہیں بننا جبریل آئے سرکار دی بارگاہ جا سونیا رب فرمایا آج اگا نہیں آنا سرکار واپس چلے گیا ابو جال ہی انتظار تاک لا دے بیٹھا یہ آوے تے کو خوہ ڈھاسی تو خوہ بند کر لے یہ آوے تا جے سرکار واپس ہٹے نا یہ بھجا بے پکڑ دے سٹے تو آوے کیا ہو گیا آپ خوہ دے وچ کھڑم بولا ہن جے خوہ جوان پیا سارے حال پہ گئی مکے دے لوگ قریشی سارے اکٹھے ہو گئے رسا جو لٹکاویں جو تلے جو رسا لٹکاویں جو تلے جو رسا لٹکاویں جو تلے ابو جال کھوے چاپ کھڑے ہوتے آدھے او یار میں ہی کو نہیں نکلنا تو سا کیوں نہیں دربار مصطفیٰ چلے وے دے سبحان اللہ کیوں نہیں تو سا دربار مصطفیٰ چلے وے دے سرکار دی بارگاہ چ ونوں ہوا تسی ابو جال کھوے جے بھی ہی کو تکڑو سبحان اللہ اور مکے دے جڑے قریشیان جڑے مخالفن وہ سرکار دے دروازے تے آ گئے آدن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ابو جہل خوہ دیا بھی ہی کو تک کڈ کیا کرو جا ہی کو تک کڈو جا تیرے تے میرے آقا کائنات والی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف لایا ہے پیٹھا ابو جہل خوہ حال حال گتی کھڑا فرمایا خیر ہی آ کے سے خوہ کھٹا ہاتھ تواڈے واسطے ون آپ پیاں
کیا دے وہ کھٹا ہاتھ تواڈے واسطے میں آپ بن پیا ہن بات سیاں مہربانی کرو میں کو باہر کڈو آ جا کیا ہے میں کو باہر کڈو آ جا تیرے تے میرے آقا نے خوہ کو آرڈر جاری فرمایا او خوہ ابو جال کو باہر کٹ جا تے باسی میں سرکار تے علامڑا ابو جال اور باہر آئے کھڑے باہر آتے کیا دے آتا ہی ہوتا جادو کی کھڑا نعوذ باللہ من ذالک کیا کہ یہ ہوتا جادو کی کھڑا تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں آئین ہے خدا جڑا میں کو وید ہے انہوں خدا نظر آندا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے سرکار نے ارشاد فرمایا نا بھئی جائیں میں کو ڈٹھا وہ رب کو ڈٹھا کیا جائیں میں کو ڈٹھا وہ رب کو ڈٹھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں یہ ایک گل سنی نا کہ آپ مدینے دے بازار جا گئے آکھن لگے او لوگو میں مدینے دے گلیاں چ رب کو ڈٹھا ہے مدینے دے محلہ چ رب کو ڈٹھا ہے مدینے دے علاقے چ رب کو ڈٹھا ہے لوگاں نے ٹھاؤں آکھا ابو ہریرہ خیر ہے تو چنگا بھلا بندہ ہے رب مدینے دی بازار ہے مدینے دی گل ہے کتنے انہیں آکھا میں ڈٹھا تساں ڈٹھا یا نہیں ڈٹھا میں ڈٹھا ہے توجہ کرا چھوڑ دے میرا البتہ حق تک کو نہیں گئے میں صرف تام کی انتظار ہے چاہاں میں کتوار کو زیادہ جلدی میں اور جاتے تقریر کرنی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری چلو 5 منٹ ریڈیو نے ہوتی سبحان اللہ 12 بجے تک نہ چاہتا میں پہلا مقام ویسا کیونکہ تو سائیں میرے آ رہی اب میرے قوم پھر آئے وادی میں 811 میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تاریخاں چالو آ رہی کہیں جاتے میدان چھوڑتے نہیں بجے محمد بن قاسم دے نال جو ہے وقت ودے نے وجے نہیں سنو ایمان تازہ اسی کہ جس ویلے ابو ہریرہ مدینے دے بازاراں وچ اعلان کرنے ودا ہے میں مدینے دے گلیاں چ رب کو ڈٹھے صحابہ کو ترکڑا بھلا ہے تو چنگا بھلا ہے رب کو کیویں ڈٹھا ہے میں کہا میں رب کو ڈٹھا ہے صحابہ کرام ابو ہریرہ کو پکڑ دے سرکار دی بارگاہ چ لائے آقا دی بارگاہ چ لائے یا رسول اللہ ہی کو تو سمجھاؤ جا کہ آدھے مدینے دے گلیاں چ میں رب کو ڈٹھا ہے مدینے دے محلہ چ میں رب کو ڈٹھا ہے مدینے دے وسطے چ میں رب کو ڈٹھا ہے وہ ہی کو تو سمجھاؤ ہی کو تو سمجھاؤ لیکن دماغ تو اور تو نہیں تھی رہے گا تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں فرمایا تو صحیح بے بنو ابو ہریرہ بے بن کی میں گال ہے ابو ہریرہ کو میں کو سمجھا کے چلو انہاں کو نہیں سمجھا سکنے آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تسا نہیں فرمایا جا میں کو ڈٹھا ہوں رات کو ڈٹھا جاگ دیو تو اچھی سبحان اللہ تسا نہیں فرمایا جا میں کو ڈٹھا ہوں رب کو ڈٹھا جا میں کو ڈٹھا ہوں رب کو ڈٹھا آپ نے فرمایا وے تو آپ کو مدینے دے گلیاں چ ڈٹھے تو آپ کو مدینے دے محلہ چ ڈٹھے مدینے دے رستے چلدا دیکھے ہی بھی آ کے میں اعلان ودا کرنا لوگو میں مدینے دے گلیاں چ رب کو ڈٹھا ہے جے مصطفیٰ کو ڈٹھا ہوں رب کو ڈٹھا ہے جے آقا کو ڈٹھا انہیں ابو جہل کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک آکھے تا جادوگر ہے اے تا جادوگر ہے ایک بار سرکار مکے دی سرزمین تے صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوں ابو جہل نے گزرے کیونکہ آقا نے ارشاد فرمایا میں آئین ہے خدا جڑا میں کو ویکسی وہ کو اپنی تصویر نظر آتی جڑا میں کو ویکسی کو اپنی تصویر نظر آتی ابو جہل گزرے آدھے نعوذ باللہ من ذالک تو فلاں 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 اون دے کول جیڑا کچھ ہویا ہے تو علائے تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدق تو ابو جہل تو ہی ٹھیک آتا میں نے کیا ابو جہل تو ٹھیک آتا میں نے غلط کوئی نہیں تو ٹھیک آتا میں نے اتنے سیدنا صدیق اکبر آ گئے آدم یا رسول اللہ تھوڑا چہرہ بہت حسین ہے تھوڑا چہرہ بہت خوبصورت ہے سونیا تسا بہت حسین جمیل ہے ایمن حسان بن ثابت فرمایا فاحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء سبحان اللہ سونیا تسا بہت حسین ہے تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدقتا کوئی ٹھیک ہے کوئی ٹھیک ہے صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ابو جہل آئے پہلے انہیں بات گاٹ لائے بڑا کچھ آکھ ہے تو سا کہ صدقتا ابو جہل تو ٹھیک آتا میں نے
صدقتا تو ٹھیک آتا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے صدیق اکبر آئے انہیں آکھا سونے تو بہت حسینی وے بہت جمیلی وے بہت سونے خوبصورتی وے حسن و جمال دا پیک کری وے سونے یہ کیا وجہ ہے کوئی صدقتا کھوے کوئی صدقتا کھوے رات کیا ہے تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو سن گنو جڑا میں کو ویکسی کو اپنی تصویر نظر آسی ابو جان جو خود برا وہ کو اپنی تصویر نظر پہ آندی آئی صدیق اکبر خود چنگائی کو اپنی تصویر پہ نظر آندی آئی نہ بیعت کردار دیکھن تو پہلے اپنے کردار دیکھو ہے جی ساری نظر بیعت جلدی پاؤندی ہے میاں فلانا ہی ہے فلانا ہی ہے فلانا ہی ہے آپ کے حاجی سے نہ ہو لیا اپنی گرفان چ دیکھو سب تو پہلے بیعت کردار تو دیکھن تے اپنا کردار درست کرو بزرگاں دا مقولہ ہے سرکار کی حدیث پاک ہے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ آپ ہو سی اوے بیعت کو سمجھ سبحان اللہ ہے کہ آپ چنگی ہو سو تو سارا جنگ تھی آپ برے تو وقت سارا جگ میرا عزیز مرد ہی تو پہلے کیسا خود درست ہو بنو اپنا نظام درست کروں اپنی طبیعت اپنا مزاج اپنا اصول درست کروں اساں آپ نماز پڑھسوں تو سارے نمازی پڑھنے سے میں ترانا جو علاقے دے سردار جلے نماز پڑھن لگے سن غریب سارے نماز پڑھن لگے سن دعا اللہ سن دی بارگاہ چ اللہ میرے سنگ جملہ لائے قبول تے منظور فرما دے انہیں قاری بدر صاحب کی ایک شعر پڑھ دیں اون دے بعد ختم شریف پڑھ دیں